تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے نکالتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ دونوں مختلف الفاظ بولتے ہیں۔ جب میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا، سفید داڑھی، بڑی مشکل سے وہ مسجد میں آیا کرتا تھا۔ آج میرے اور آپ کے تو ہڈے گوڈے کام کرتے ہیں نا، طاقت ہے، لیکن جب یہ طاقت ختم ہو جائے گی، میں اور آپ اللہ کو پکاریں گے، دعائیں دیں گے، میرے اللہ کہتے ہیں او قاعدن او قائما، یہ بیٹھا ہوگا مجھے پکارے گا، لیٹا ہوگا مجھے پکارے گا، پہلو کے بل لیٹا ہوگا مجھے پکارے گا۔ جب اس کی بیماری چلی جائے گی کأن لم یدعونا، میرے اللہ کہتے ہیں گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بزرگ کیا کرتا تھا، کتنا سا عمل کرتا تھا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ وہ مسجد کے گلے میں نا کچھ ڈالتا تھا، ڈالتے وقت اس کی ایک آواز آتی ٹک، جیسے کوئی 5 روپے کا ٹھپا گر رہا ہو۔ اب بتائیں 5 روپے کی کیا قدر ہے میرے اور آپ کے نزدیک؟ بچہ بھی 5 روپے آج نہیں لیتا، ہمارے بچے 10 روپے بھی نہیں لیتے، وہ سیدھا کہتے ہیں ابو جی 50 روپے کا نوٹ چاہیے یا 100 روپے کا نوٹ چاہیے۔ اس 50 اور 100 میں سے ایک 5 روپے کا ٹھپا اگر میں اور آپ مسجد کے گلے میں، مدرسے کے گلے میں، کسی غریب کی تجوری میں ڈال دیں گے، ایک تو میرے اللہ کا جو مقرر فرشتہ ہے وہ کیا دعا دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، دکھ بھرے ہیں، ہمیں دعائیں دیجیے، دعائیں کیجیے، ہمارے معاملات تنگ ہو گئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے بزرگوں کی، علماء کی دعاؤں کو چھوڑ دے، میں تجھے گولڈن آفر دیتا ہوں، ایک 5 روپے کا ٹھپا روزانہ صبح اندھیرے ہوتے مسجد میں جب آتا ہے تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں ڈال دے، یہ تیرا 5 روپے کا ٹھپا یہاں ڈالا ہوا میرے اللہ کا فرشتہ دعا دے گا، اللہم آت منفقا خلفا، میرے اللہ اس کو اور دے دے۔ فرشتے کی دعا مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں فرشتے کی تجھے دعا مل گئی، جو تو نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان کھجور کا ایک ٹکڑا، آج کھجور جو اچھی ہے نا نارمل کھانے والی، وہ تقریباً 250 روپے کلو مل جاتی ہے، بے شمار اس میں کھجور ہوتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک کھجور کا انسان ٹکڑے کر دے، ان میں سے ایک ٹکڑا، مثال دے رہا ہوں 5 روپے کی، عرب میں کھجوریں بے بہا تھی، انسان چلتا بھی جائے نا وہاں سے کھجور اٹھا کسی غریب کی ہتھیلی پر رکھ دے، میرے آقا کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ تیرا کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوا، خیرات کیا ہوا، میں اور آپ اتنے مالدار نہیں ہیں کہ زکوٰۃ نکالیں، اس وقت کے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے 5 روپے ڈالے ہوئے مسجد کے گلے میں، اللہ کے فرشتے کی دعا مل گئی، اور کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ اپنی ہتھیلی پر رکھ دیتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ اچھالتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتا ہے، پھر اچھالتے ہیں ڈبل ہو جاتا ہے، میرے اللہ کتنا وہ اچھالتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ قیامت کے دن تک اس کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اچھالتے رہیں گے، اچھالتے رہیں گے۔ یہ انسان کا چھوٹا سا صدقہ کیوں ہو، میرے اور آپ کے لیے گولڈن آفر میرے آقا نے مجھے اور آپ کو دے دی ہے، فرمایا وہ چھوٹا سا ٹکڑا تمہارا صدقہ کیا ہوا مسجد کے گلے میں 5 روپے ڈالے ہوئے، قیامت کے دن میرے اللہ آپ کے اور میرے سامنے احد پہاڑ کے برابر بنا کے سامنے پیش کر دے گا، جہاں مجھے اور آپ کی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ ہمارا بیٹا، ہماری جان، ہماری بیٹی ہمیں وہاں ایک نیکی نہیں دے گی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہے، وہ دانہ جب کسان زمین میں گراتا ہے اس سے 7 سٹے اگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700 گنا تک ملے گا، لیکن رمضان میں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ دوسرا انسان جو اپنے مال کو دبا دبا کر رکھتا ہے، 5 روپے کی کیا حیثیت ہے، 10 روپے کی کیا حیثیت ہے، 20 روپے کی کیا حیثیت ہے بھائی، یہ مسجد اور مدارس، یہ غریب
یہ چھوٹے چھوٹے چندے سے چلتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسجد اور مدارس کی اپنی آمدنی نہیں ہونی چاہیے. مسجد کے باہر لوگ دکانیں بنا لیتے ہیں نا, کہ دکانیں بنا لیں گی, اس کا جو کرایہ آئے گا وہ مولانا صاحب کی تنخواہ نکل جائے گی, خادم کی تنخواہ نکل جائے گی, بجلی کے بل نکل جائیں گے. میرا ایک ذاتی ذہن ہے کہ مسجد اور مدرسے کی اپنی آمدنی نہیں ہونی چاہیے. جب مسجد اور مدرسے کی اپنی آمدنی ہوگی, میں اور آپ صدقہ کرنا چھوڑ دیں گے. یہ جو ہم جمعے والے دن آتے ہیں نا, یہ ہم جو تھوڑا سا یہاں صدقہ خیرات کرتے ہیں, جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا, رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا, میرے اللہ احد پہاڑ کے برابر بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر آپ نے اس کو ہلکا سا جان کر چھوڑ دیا, جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو مولوی ایسے بولتے رہتے ہیں, ان کے پاس بڑی جائیدادیں ہیں, مال ہیں, فلاں ہیں. سب سے غریب طبقہ یقین مانے اس کائنات میں یہ علماء کرام کا ہے, جن کی تنخواہیں 10,000 سے لے کر 15,000 تک ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 10,000 15,000 میں آج کے ماحول میں گھر چلتا ہے؟ یقیناً نہیں چلتا. لیکن پھر بھی میرے اللہ اتنی رحمتیں کرتے ہیں, اتنی برکتیں کرتے ہیں. مولوی سگریٹ نہیں پیتا, مولوی حقہ نہیں پیتا, مولوی بیڑا نہیں رکھتا, مولوی کی لڑائی بڑھائی نہیں ہے, مولوی کسی مسجد میں امام ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب وہاں کوئی نہ کوئی نماز پڑھانے ہوتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, اس کو دوائی دے دیتے ہیں. میرے اللہ اس طرح آپ لوگوں کی بدولت اس عالم کی کفالت کرتے ہیں, ان مساجد کی کفالت کرتے ہیں. یہ انسان جب آ گیا, اللہ کے نام پر دے دیا, ایک تو فرشتے کی دعا مل گئی, دوسرا قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کے میرے اللہ ہمارے سامنے پیش کر دیں گے. اور جو انسان اس کو معمولی جانتا ہے, کیا کرنا ہے جی, چھوڑو پڑے, 10 روپے کی, 5 روپے کی, 50 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس کو بالکل ذہن سے نکال دیتا ہے, فضول کام سمجھتا ہے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن طلبا, اللہ اس کو اور غریب کر دے. وہ غریب ہونا کیا ہے, جیب کا تو امیر ہو جائے گا, لیکن دل کا وہ انسان غریب ہو جائے گا, انتہائی غریب ہو جائے گا. وہ غریب پھر قیامت والے دن یہاں سے جائے گا کہ فلاں سخی ہے, فلاں سخی ہے, اتنا مال چھوڑ کر گیا. لوگ بھی کہیں گے بھائی کیا فائدہ ہے ایسے مال کا جو اللہ کے راستے میں ہی نہ خرچ کیا. میرے اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ انسان کہے گا بیچارہ سخی, اللہ مل الارض ذهبا, زمین بھرنے کے برابر سونا لے لے, میں اور آپ اس کی تعداد معلوم نہیں کر سکتے, اس کے زمین میں کتنا کلو سونا آئے گا. یہ انسان وہاں کہے گا اللہ زمین بھرنے کے برابر سونا لے لے, اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے. اللہ کہیں گے نہیں, میں نے ایک کھجور کے ٹکڑے کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا, تو نے وہ نہیں دی, آج میں تیرا یہ کیسے قبول کروں.